ہم آپ کے سامنے ہر تیسرے دن یہاں پر پیشیوں پر بھی آتے ہیں، ہر تیسرے دن ہر ایک دوسرے شہر کی عدالت میں بھی پیش ہوتے ہیں. سارا کچھ یہ میڈیا عوام کو دکھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف اتنے سارے ظلم برداشت کرنے کے باوجود، اتنی سارے کیسز، اتنے سارے ایف آئی آرز کے باوجود اسی طرح سے ہر ظلم، ہر فسطائیت کا مقابلہ کر رہی ہے. میں ایز اے چیف آرگنائزر صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لیڈران جو آج بھی دو سال سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے، میں پوری ایک لائرز کی ٹیم چیف جسٹس لاہور کے پاس بھجوانے لگی ہوں اور ان کو یہ کہنے لگی ہوں کہ تحریک انصاف آپ سے صرف 2 چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہے: فیئر ٹرائل، ہمیں فیئر ٹرائل دیا جائے، اور دوسری چیز، اگر ہم رول آف لا کے آگے سرنڈر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ عوام کو بتایا جائے کہ یہ 2 سال سے ہمارے کیسز کا کیا حال کیا جا رہا ہے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک انسان ایٹ اے ٹائم 6 سے 7 ڈسٹرکٹ میں پایا جاتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ 9 مئی کے کیسز ان کو آج بھی اندراج کیا جا رہا ہے جبکہ 2 سال گزر چکے ہیں؟ ہمیں رول آف لا کے آگے سرنڈر کرنے کی یہ سزا نہ دی جائے کہ ہمارے ٹرائلز کو سپیڈیلی نہ کیا جائے، صرف ہمیں عدالتوں میں بلانے کے لیے یہ کام مت کیا جائے. یہ ماتحت عدالتیں ہیں، یہ جو سارے وکلا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ جائیں گے اور چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ رول آف لا کو دیکھا جائے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس پنجاب شہر کے اندر، جو اس پنجاب جیسے صوبے کے اندر جو فسطائیت کا بازار گرم ہے. دوسرا اہم سوال جو میں یہاں پر کرنا چاہتی ہوں، خان صاحب کے 3 خطوں پر تو کہا گیا ہمیں نہیں ملے، لیکن کل جو پاکستانی خواتین نے، پاکستانی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اور پاکستانی عوام نے جواب دیا ہے وہ شاید کہیں پہنچ ضرور گیا ہوگا. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اس ملک میں، اس پنجاب میں صرف ایک خاتون کی عزت نہیں ہے، بلکہ میرے لیے ہر پاکستانی ماں، بہن، بیٹی اتنی ہی قابل عزت ہے. جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ بشرا بی بی کو استعمال کیا گیا صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے. آج بھی ان کے کیسز کی ڈیٹ 17 دن آگے پڑ گئی ہے، صرف اس لیے تاکہ ان کو آئسولیٹ کیا جا سکے. جب وفا کا نام لکھا جائے گا نا تو تب ان کا نام اس لیے لکھا جائے گا کہ اپنی ماں کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے ان کی بیٹی کو آنسوؤں سے رو کر اپنی ماں کی حرمت بتانی پڑی. تو ہمیں عورتوں کی تکریم کا درس دینے والے صرف اتنا بتا دیں کہ عدت جیسا بوگس کیس کیوں بنایا گیا. مائیں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں، تو پھر چلیں بات کرتے ہیں ڈاکٹر یاسمین کی.